وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عنوان تقریر ہے ساس بہو کے مسائل اور ان کا حل۔ دین اسلام انسانی رشتوں میں باہم محبت، احترام، وفا، خلوص، ہمدردی، ایثار اور باہمی تعاون کا درس دیتا ہے۔ میکہ ہو یا سسرال، دونوں اپنی جگہ محترم ہے۔ دونوں انسان کی بنیادی ضرورت اور بقائے نسل انسانی کے امین ہے۔ فرمان الہی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 54۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم سامعات، سسرالی رشتے میں ساس اور بہو کا رشتہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس رشتے میں ہم آہنگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ رشتہ نازک بھی ہے اور مضبوط بھی۔ ساس اور بہو کا مسئلہ یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آج تک قائم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بہو جب خود ساس بنتی ہے تو اس کے رویے اور شفقت میں کمی آ جاتی ہے، اور ایک لڑکی جب بہو بن کر نئے خاندان کا حصہ بنتی ہے تو پہلے دن سے ہی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گھر کا ہر کام کاج اسی کے حساب سے ہو، ہر کام میں اسی کی مرضی شامل ہو۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے چند ماہ نہیں گزرتے کہ ساس محاذ سنبھال لیتی ہے کہ جس بہو کو ہم نے بڑی چاہ اور تمناؤں سے نکاح کر کے لایا تھا، یہ تو میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے لگی ہے، اس پر قبضہ جمانا چاہتی ہے، اس کو آئے 4 دن بھی نہیں ہوئے اپنا حق جتانے لگی ہے۔ اور بہو بھی ماشاءاللہ کوئی خلفائے راشدین کے زمانے کی نہیں ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ اچھا ساسو ماں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پالا کس سے پڑا ہے، لگی میری اور آپ کی شرط، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ پھر دونوں طرف سے لفظی جنگ شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے بھی وار ادھر سے بھی وار۔ ساس اور بہو کی اس کھینچا تانے میں بیٹا جس تکلیف اور اذیت سے گزرتا ہے، اس کا احساس دونوں میں سے کسی کو نہیں ہوتا۔ ایک جانب ماں ہے جس کے پاؤں تلے اولاد کی جنت ہوتی ہے، اور جو اولاد کے لیے دنیا میں سب سے بہترین سلوک کی مستحق ہوتی ہے، اور جس کی دعاؤں سے اولاد پھولتی اور پھلتی ہے۔ دوسری جانب بیوی ہے جس کو لباس کہا گیا، اور جو اس کے قریب ترین ساتھی، دوست، شریک حیات اور اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ پھر بھلا یہ دونوں محترم ہستیاں برسر پیکار کیوں رہتی ہے؟ ساس بہو کا جھگڑا کیوں ختم نہیں ہوتا؟ محترم سامعات، اس مسئلے پر جب غائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو اس کے کئی ساری وجوہات ہمارے سامنے آتی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں عموماً لڑکوں کو بیوی اور ماں کے درمیان توازن رکھنے کی تربیت نہیں دی جاتی۔ وہ یا تو والدین کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، یا وہ بیوی کے ہو کر والدین کے حقوق سے چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ کہ ہمارے یہاں عموماً مائیں، کچھ گھرانوں میں مائیں اپنی بیٹی کی ذہن میں یہ تصور بٹھا دیتی ہے کہ جیسے ساس انسان نہیں بلکہ ایک ظالم اور خوفناک ہستی ہے، وہ کبھی بہو کے لیے ماں نہیں بن سکتی، وہ اپنے بیٹے سے جو بھی بات کرے گی بہو کے خلاف، بہو کی برائی کرنے اور بیٹے کو بہو کے خلاف بھڑکانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تصور اور سوچ لے کر جب لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے تو اس کو اپنی ساس کی اچھی بات میں بھی برائی نظر آتی ہے، اپنی ساس کا ہر عمل اسے اپنے خلاف سازش نظر آنے لگتا ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ والدین اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہوئے اس کو یہ سکھائیں کہ اگر اسے اپنے ساس کے سلوک میں خلوص، محبت اور اچھائی نظر آئے تو اس کا جواب بڑھ چڑھ کر پیار اور احترام سے دے، اور اگر اس کے ساس کے سلوک میں
میں ظلم زیادتی اور برائی ہو تو جہاں تک ممکن ہو صبر تحمل اور درگزر سے کام لیں، اور اگر ناقابل برداشت ہو تو اس کا سد باب کریں۔ محترم سامعات، ساس اور بہو کے رشتے کی ایک تلخی کی دوسری بڑی وجہ ساس کا دوہرا رویہ ہوتا ہے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنے سسرال میں خوش رہے، لیکن یہی ماں جب اپنے بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ خوش دیکھتی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا داماد اپنی بیٹی کی مدد کرے، لیکن یہی ماں اگر اپنے بیٹے کو بہو کی مدد کرتے ہوئے دیکھتے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ بیٹی اگر کمزور ہو جائے تو بیٹی کی سسرال کو خوب اتانے دے گی، اور اگر بہو کمزور ہو جائے تو کہے گی کھاتی تو بہت ہے پر لگتا نہیں۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ محسوس کرے گی، اور اگر بہو بیمار ہو جائے تو کہے گی بہانے باز ہے۔ بیٹی کو سسرال میں اکیلے کام کرنا پڑا تو بیٹی کی سسرال تو کہے گی سسرال بڑا ظالم ملا ہے، اور اگر بہو سارا دن اکیلی کام کرے تو بھی کام چور ہونے کا طعنہ دے گی۔ بیٹی اگر میکے آ جائے تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا، اور اگر بہو اپنے میکے جانا چاہے تو پریشانیاں اور گھر کے سارے اہم کام یاد آ جائیں گے۔ بیٹی کو رانی بنا کر رکھنے والا سسرال ڈھونڈے گی، لیکن خود بہو کام والی تلاش کرے گی۔ کیا یہ رویہ دوہرا نہیں ہے؟ آخر وہ کیوں بھول جاتی ہے کہ جس کو وہ بہو بنا کر لائی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی لخت جگر ہے، کسی کی لاڑی ہے، اس کو بھی اس کے والدین نے ویسے ہی ناز نخروں سے پالا ہے جیسے اس نے اپنی بیٹی کو پالا۔ محترم سامعات، جب بہو کو گھر لے آئیں تو خدا را اسے ایڈجسٹ ہونے کا وقت دیں۔ 20-22 سال کی لڑکی سے آپ 50 سالہ عورت کی سمجھداری کی امید نہ رکھیں۔ جیسے گھر میں بیٹھی آپ کی بیٹی آپ کو بچی لگتی ہے، بہو کو بھی بچی سمجھ کر اس کے نادانیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ لہٰذا ساس اور بہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ پر عمل کریں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ محترم سامعات، ساس اور بہو یہ رشتہ دونوں کے ظرف کو آزمانے والا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو بہتر ڈھنگ سے نبھانے کے لیے ساس کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لیڈی آف ہاؤس ہوتی ہے۔ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ساس کی تنگ نظری کی وجہ سے ہی گھر کا ماحول مقدر ہوتا ہے۔ اسی طرح بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے، اپنے شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھے، اور اپنے حسن اخلاق سے سسرال کے سبھی افراد کو اپنا گرویدہ بنائے، اور ساس سسر کی خدمت کو اپنے لیے دنیا و آخرت کی سعادت سمجھے۔ اس طرح زندگی خوشگوار ہوگی۔ یاد رکھیں، اگر معاشرے میں سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو لڑائی جھگڑوں میں خاطر خواہ کمی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم تمام کو ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔